ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. زرار کھوڑو، وسط اللہ خان، شاہزیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. 26 اگست 2006 کو بلوچستان میں ایک فوجی آپریشن ہوا جس کے نتیجے میں نواب اکبر بگٹی قتل ہو گئے. تب سے لے کر اب تک ہمارا بلوچستان کا صوبہ سنبھل نہیں پایا. آج پروگرام میں ذرا تاریخ کے اس اہم موڑ پر ایک نظر ڈالیں گے کہ وہ کیا حالات و واقعات تھے جب یہ اسیسینیشن ہوئی. اس کے علاوہ غزہ میں اسرائیلی قتل عام پر بھی بات کریں گے. لیکن پروگرام کا آغاز ہمارے ملک میں اس وقت جاری وسائل کی تقسیم پر جو پالیٹکس ہو رہی ہے، جو سیاست ہو رہی ہے، تھوڑا اس پہ نظر دوڑائیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ نیشنل فائنانس کمیشن جو ہے اس کا اعلان ہو چکا ہے، اس کی میٹنگ ہونے والی ہے اور صف بندی ہو رہی ہے. صوبے کیا پوزیشن لیں گے، وفاق کیا چاہتا ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ آخری ایوارڈ جو طے ہوا تھا وہ 15 سال پہلے ہوا تھا. اس کے نتیجے میں صوبوں کو مزید اختیارات، مزید فنڈز ملے تھے. لیکن حالیہ برسوں میں ہم مسلسل سنتے آئے ہیں کہ وفاق کنگلا ہو گیا ہے، وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں. ہم جو قرضے اتارتے ہیں، جو ہم دیگر ہمارے اخراجات ہیں، ہم وہ اٹھانے کے قابل نہیں رہے. جو وفاق کو ترقیاتی اسکیمیں کرنی ہوتی ہیں اس کے لیے فنڈز جو ہیں وہ کم سے کم ہوتے چلے گئے ہیں. تو اس بے چینی کی وجہ سے بارہا یہ آوازیں اٹھیں کہ یہ جو فارمولا ہے صوبوں اور وفاق کے درمیان فنڈز کی تقسیم کا، اسے ریوزٹ کرنا ہے. تو حالیہ برسوں میں اتفاق نہیں تھا تو یہ معاملہ نہیں ہو سکا. لیکن اب گورنمنٹ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک اتفاق ہے مختلف جماعتوں کے درمیان، گورنمنٹ کے اتحادیوں کے درمیان، اور پھر ہماری جو عسکری قیادت ہے ان سے بھی ان کا اتفاق ہے کہ اس معاملے کو اب حل کرنا ہے. لیکن معاملہ ہے پیچیدہ، کیونکہ صوبے چاہتے ہیں کہ جو اختیارات انہیں ملے، وہ جو فنڈز ملے، وہ واپس وفاق کی طرف نہ جائیں. تو اس پر کیسے صف بندی ہو رہی ہے؟ وفاق میں ہم جانتے ہیں کہ نواز لیگ ہے، پیپلز پارٹی ہے، ایک صوبے میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے. تو اس پر کیسے لیدے ہو رہی ہے، کیا نیگوسیشن ہو رہی ہے؟ اسلام آباد سے ہمیں سینئر صحافی اور ٹی وی اینکر آسما زی جوائن کرنے والی ہیں. ابھی ان کا ہم سے لنک قائم نہیں ہوا ہے. ان سے ذرا سا پوچھیں گے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ جو این ایف سی کا جو مسئلہ ہے تھوڑا سا ٹیکنیکل، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر لیں کہ ماضی میں پاپولیشن کی بنیاد پہ وسائل تقسیم ہوتے تھے، لیکن اب بھی ہوتے ہیں. 82% جو کرائیٹیریا ہے این ایف سی کا وہ پاپولیشن ہے، اور باقی جو کہنا چاہیے کتنے بچ گئے 82 کے بعد 18%، 18% میں دیگر کرائیٹیریاز ہیں. تو اب یہ ہے کہ جب متحدہ پاکستان تھا تو اس وقت یہ فارمولہ نہیں بنایا گیا تھا کہ پاپولیشن جو ہے وہ ڈومینیٹنگ فیکٹر ہوگا وسائل کی تقسیم میں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ پیرٹی ہونی چاہیے مشرقی پاکستان میں اور مغربی پاکستان میں، اس لیے کہ اس وقت یہ فارمولہ سوٹ کر رہا تھا. پھر 71 کے بعد جو این ایف سی بنا اس میں انہوں نے چینج کر کے کہا کہ نہیں صاحب، پاپولیشن جو ہے وہ میجر کرائیٹیریا ہونا چاہیے. اس کی وجہ سے جو پاکستان کی آبادی ہے 71 میں، اگر میں مغربی پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے اس کی بات کروں تو تقریباً 7-7.5 کروڑ تھی. آج ماشاءاللہ 25 کروڑ ہے. تو اور صوبے جو ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہیں آبادی کم کرنے میں بھی، اس لیے کہ جتنی آبادی ہوگی اتنے پھر وسائل بھی آئیں گے، تو پھر وہ خرچ کہاں ہوں گے، وہ ایک الگ بات. اسی لیے سینسس اتنا نازک ٹاپک. تو اگر یہ جو ہے نا پرائرٹیز کا چکر کہ جی 82% جو ہے کرائیٹیریا پاپولیشن کا، اگر یہ بھی چینج ہو جائے اور باقیوں کو 25% دے دیا جائے تو شاید اس سے بھی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. تو ابھی جو پروپوزل آیا ہے سامنے احسن اقبال صاحب کی طرف سے، اس میں ویریس اور بھی کرائیٹیریا وہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ انوائرمنٹل ریزیلینس پہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس کے بھی آپ کو کچھ ملنے چاہیے، فنڈز ملنے چاہیے. دیگر اور بھی اس میں سجیشنز ہیں. لیکن اس وقت ہمارا فوکس ہے کہ اس کا جو سیاسی پہلو ہے، کیونکہ یہ پیورلی ایک فائنینشیل ایشو نہیں ہے، یہ اس کی بڑی امپلیکیشنز ہیں پولیٹیکلی بھی. تو آسما شیرازی اس وقت ہمیں جوائن کر چکی ہیں. آسما، آپ کا بہت بہت شکریہ. ذرا ہٹکے میں یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد میں چہمگوئیاں تھیں کافی عرصے سے کہ اب یہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو ہے یہ بالکل اس پہ عمل کیا جائے گا. آپ کیا سن رہی ہیں ہماری جو گورنمنٹ کی جو پارٹیز ہیں اپوزیشن کی،
कैसे इसको देख रही हैं, सफबंदी कैसे होती जा रही है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया शाहजेब आपका भी, और बहुत शुक्रिया वसत साहब आपका भी, और बाकी तमाम लोगों का। देखिए, इस्लामाबाद के अंदर तो काफ़ी अरसे से जो है वो ये बहस थी, और 27वीं तरमीम की भी बात थी। फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो हाउसेस थे जो कि हमेशा से इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब रहे हैं, उनकी तरफ से इंतज़ामी यूनिट्स की भी बात होना शुरू हो गई, और फिर आप देखिए कि साथ साथ NFC अवार्ड की बात जो है वो भी हो गई, और फिर अब तो तश्कील हो गया अवार्ड, उसके ऊपर मीटिंग भी 29 तारीख को है। तो मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं वो एक डिस्कशन का हिस्सा थी और हैं इस वक्त भी। जो हमारी इत्तलात हैं उसमें जो खैबर पख्तूनख्वा है वो तो ज़ाहिर है कि थोड़ा रजामंद है, क्योंकि उनके पूल में जो है वो कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं होगा, मगर उसके बावजूद वो इसके लिए तैयार हैं कि अगर कोई भी उसके ऊपर बात होगी तो वो उसको खुले दिल के साथ जो है वो कबूल कर सकते हैं। असल मसला जो है वो सिंध का है, और सिंध में पीपल्स पार्टी का मसला है। तो पीपल्स पार्टी जो है वो NFC अवार्ड के अंदर एक अपने कंसर्न्स भी रखती है, और उनका ये मानना है कि अगर सूबे जो हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और उनको पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए उस पूल में जो है वो कमी नहीं कर सकते। लेकिन अब पिछले 2-3 दिनों से हम इस्लामाबाद के अंदर देख रहे हैं, ख़ास करके कल से जो डेवलपमेंट सामने आई हैं, कि अब ये सोचा जा रहा है कि बजाय ये कि किसी के पूल में कमी की जाए, जनरेट किया जाए, और जो फंड्स हैं वो ज़्यादा जो AJK के, आज़ाद जम्मू कश्मीर के, और साथ में गिलगित बल्तिस्तान और ICT के, उनको जो है वो बढ़ावा दिया जाए। अब वो बढ़ावा कैसे करना है, ऑफ कोर्स उसमें कटौतियाँ होंगी तो थोड़ा बढ़ावा होगा, उसको मैनेज करने की कोशिश की जा रही है, और इसके ऊपर मुख्तलिफ जो तजावीज़ हैं उसके ऊपर बात की जा रही है। एक तजवीज़ ये भी है कि वो उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाए और उसके ऊपर जो है वो काम किया जाए। दूसरी तजवीज़ जो है वो ये है कि अगर सूबे ये नहीं मानते तो फिर सूबों को कहा जाए कि वो BISP के ऊपर जो है वो अपना खुद अपना फंड जो है वो उसमें से BISP का जो सपोर्ट प्रोग्राम की बात कर रही हैं आप? जी जी, उसकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कि वो उसको खुद रन करें, और जो मौसमियाती चैलेंजेस हैं उसके नतीजे में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी फिर सूबे जो है वो खुद पूल करें। तो मेरा ख्याल है कि ये एक काफ़ी अहम बात है। लगता नहीं है सरेदस के इसके ऊपर भी सूबे जो है वो मानेंगे, क्योंकि इस वक्त तक जो है वो सूबों का बजट सरप्लस है, और वफाक जो है वो इस वक्त ट्रबल में है। उसकी वजह यह है कि उनको देने हैं, फाटा के जो मर्जर हुआ था उसके पैसे भी देने हैं, उनको डेट भी देना है, और फिर डिफेंस का बजट भी बढ़ है, पहले भी बढ़ा है, अब मजीद भी बढ़ा है, और आगे भी बढ़ना है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त इन सॉल्यूशंस के ऊपर बात हो रही है। ऐसे लगता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी और PTI भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट है, वो किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे जब भी इस अवार्ड की तश्कील जो है वो की गई है। यानी कि जो पहले का होमवर्क है वो कंप्लीट करने के बाद अब जो है वो इस अवार्ड की तश्कील की गई है ताकि इसको ऑफिशियली किया जा सके। तो मुझे लगता है कि अगर ये कंसेंसस से हो गया तो अमेंडमेंट नहीं होगी, और अगर ये कंसेंसस से ना हुआ तो वो जो आर्टिकल 60 का A3A है उसके अंदर तरमीम करनी पड़ेगी, और वो जाहिर है कि 27वीं तरमीम जब भी आए उसका वो हिस्सा बन सकती है। मगर असल मसला जो है वो वफाक के जो शेयर्स हैं उसको बढ़ाने के हवाले से है। अच्छा, मैं आसमा ये जानना चाहता हूँ, ये जिस आईनी आर्टिकल का आपने रेफरेंस दिया है, एक तो ये कि ये आर्टिकल क्या है, दूसरा ये है कि तजावीज़ तो रखी जाती हैं टेबल पे, लेकिन तजावीज़ के साथ 2-2, 3-3 पेपर वेट भी रखे जाते हैं कि अगर ये तजवीज़ नहीं मानी गई तो फिर ये पेपर वेट हैं, तो वो क्या है? मैं सॉरी आसमा, आपका काम थोड़ा आसान कर देता हूँ। ये जो आर्टिकल है 163A, ये इंश्योर करता है कि सूबों को 57.5% जो है उससे आप कम नहीं कर सकते शायद। जी बिल्कुल, और जो टेबल पे जो जाहिर है कि ये बड़ा टफ है ख़ास करके सियासी जमातों के लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चूँकि वैसे तो PMLN और पीपल्स पार्टी दोनों ने मिलके किया है, लेकिन PMLN काफ़ी फ्लेक्सिबल है
اور اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، وہ آپ سب کے سامنے ہی ہیں۔ پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے وہ اس کے اوپر اپنا ایک پوائنٹ آف ویو رکھتی ہے اور وہ بڑا اسٹرانگ ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے وہ ریجڈ ہے اور وہ کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار اس پہ نظر نہیں آتا ایز سچ دیکھا جائے تو۔ ہاں 1-2% کی کمی ہو تو شاید کنونس کر لیا جائے اپنے لوگوں کو، سندھ کے ووٹر کو، لیکن ادروائز جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا انتظامی یونٹس کی بات شروع ہو گئی، نئے صوبوں کی بات جو ہے وہ کرنی شروع کر دی گئی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اوپر آلریڈی سندھ کے اندر جو ہے وہ آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ کرنے کا مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو پیکج رکھ رہے ہیں اس پیکج کے اندر ویٹیج کے مطابق جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو کم از کم نیگوسیشن ٹیبل کے اوپر لایا جائے اور یہ دکھا کے کم سے کم NFC ایوارڈ کے اندر جو ترامیم ہے اس کے اوپر منوایا جائے۔ تو سر دست تو ایسے نظر آتا ہے کیونکہ اس کے اوپر بڑی شدت کے اوپر سے بات کی ہے اور آپ نے دیکھا کہ آوازیں بھی زیادہ کراچی سے اٹھی ہیں اس کے اوپر، اور اسی طرح سے جو مقتدرہ کے قریب حلقے ہیں وہ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا ٹف ڈیسیژن یہ ہوگا پولیٹیکلی پاکستان پیپلز پارٹی کے، لیکن وہ بھی بہت ایک امپاسبل سی بات یوں لگتی ہے کہ صوبے جو ہیں وہ خود پہلے اسمبلی کے اندر قرارداد منظور کریں گے کہ وہ ڈیوائڈ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے۔ اور ظاہر ہے سندھ کے اندر تو پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے تو وہاں پہ تو سندھ کی تقسیم کے حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی وہاں پہ بات ہوگی۔ بلوچستان میں ہو سکتا ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب ہے لیکن پیپلز پارٹی اگین وہاں پہ کوئی ایسی بات ہو، لیکن سر دست وہاں پہ بھی جو رائے عامہ ہے وہ اس طرح اس قابل نہیں ہے۔ تو ایک نئی بحث ہے، ایک نئی دیگ ہے جس میں پرانا سارا جو مسالہ ہے وہ ڈالا گیا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ جی سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کیا یہ کہنا یا سمجھنا درست ہو سکتا ہے کہ یہ جو دو پروپوزلز ہیں، جو دو باتیں ہو رہی ہیں یہاں پر، ایک تو NFC میں ری ایڈجسٹمنٹ اور دوسرا نئے صوبے یا نئے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو، کیا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ صوبوں والی بات، کیونکہ یہ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے، پیپر ویٹ یا ایک مطلب ایک طرح سے ایک بارگیننگ ٹول ہے یا ایک ڈسٹریکشن ہے کہ ان دونوں چیزوں کو سامنے کرو کہ یار چلے ہم صوبوں کی بات کو واپس لے لیتے ہیں، آپ NFC پہ مان جائیں، کیا ہم یہ کہہ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ تو کوئی اور ریزن نظر نہیں آتی، کیونکہ دیکھیے اگر انتظامی یونٹس جس کی جو کہ ایک لے آؤٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس لے آؤٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ 12 صوبوں کی بات ہو رہی ہے یا 12 یونٹس کی بات ہو رہی ہے، تو وہ 12 یونٹس جو ہیں وہ سندھ کے اندر اگر تقسیم ہے یا خیبر پختونخوا کے اندر ہے یا پھر آپ دیکھیے تو اس کے لیے تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، اس سے پہلے اس اسمبلی کی ضرورت ہے، اسمبلی کے نہ ہونے کے بعد جو ہے اگر امینڈمنٹ ہو بھی جاتی ہے تو بھی کانسٹیٹیوشنل ہے، اور امینڈمنٹ کے لیے بھی آپ کو جو ہے وہ چاہیے ہوگا نمبر، اور نمبر کے لیے کیا پیپلز پارٹی ساتھ دے گی؟ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہوگی۔ تو میرا خیال ہے وہی بات ہے کہ دکھایا جائے گا اور بارگیننگ پوزیشن پہ لا کے پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر بات کی جائے۔ اور آج آپ نے دیکھا بلاول صاحب نے یہ کہا بھی ہے کہ بہت سارے تحفظات ہیں لیکن وہ اس سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور سسٹم جو ہے وہ بڑا تیزی کے ساتھ جو اپنی پوزیشن ہے وہ اس کو اسٹرانگ کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت اہم ہوگا کہ یہ جو پہلا NFC ایوارڈ کا جو سیشن ہے جو 29 تاریخ کو اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اس میں کیا ہے؟ آلریڈی سندھ جو ہے وہ اپنی پرپوزل دے چکا ہے، خیبر پختونخوا نے بھی کچھ اپنی جو گزارشات ہیں وہ دے دی ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس تک بات جاتی ہے کہ نہیں جاتی۔ پھر کل آپ نے اگر سنا ہو ہمارے پروگرام میں خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ ہمیں جو ڈیولیوشن ہے اس کے اوپر کام کرنا چاہیے اور بلدیاتی جو ادارے ہیں ان کو اختیارات دے کے فنڈز دینے چاہیے، اور اگر ان کو فنڈز مل جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نئے انتظامی یونٹس کی بات ہمیں وہ نہیں ہوگی۔ تو اب وہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو صوبوں کے فنڈز ہیں انہی میں سے ڈیوائڈ کر کے جو لوکل گورنمنٹس ہیں ان کو پیسے دیے جائیں اور ان کے ذریعے سے جو ہے وہ سیٹ اپ چلایا جائے، اور گلی محلے کوچے کی جو وہ کام ہے وہ سارے وہ ان کے ذریعے سے کروا کے اور اس کو ڈیولیوشن کی طرف لے کے جایا جائے۔ تو ہمیں ایک بریک کی طرف جانا ہے، واپس آتے ہیں۔ تو یہ ڈیولیوشن کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، جو کرٹیسزم ہے وہ یہی ہے کہ صوبوں نے پاور ڈیوالو نہیں کیا، اس وقت سب سے بڑا صوبہ پنجاب ہے جہاں پہ لوکل گورنمنٹ نہیں ہے۔ ایک جملہ آپ نے ابھی کہا تھا اپنے انٹروڈکشن میں کہ جی صوبے جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ وفاق کے طرف سے جو پیسے آتے ہیں اس میں ایک پیسے بھی کمی ہو یا وفاق لے جائے، لیکن صوبے چاہتے ہیں کہ وفاق بھی پیسے نہ لے جائے
اور صوبے یہ بھی چاہتے ہیں کہ نیچے بھی پیسے نہ دیکھیں یہ تضادات ہیں نا۔ 18ویں ترمیم کی امپلیمنٹیشن اسی لیے اس وقت انکمپلیٹ ہے کیونکہ آپ نے اپنی طرف تو اختیارات لے لیے ہیں، یعنی صوبے کی طرف تو اختیارات لے آگے نہیں دے رہے، آگے آپ نہیں دے رہے، اور اس سے زیادہ بڑا چیلنج گورننس کا پاکستان میں میرے نظر میں نہیں ہے۔ بالکل، تو یہ کرٹیسزم ہے، اس پہ ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ہم وسائل پر جو سیاست ہو رہی ہے اس کی بات کر رہے ہیں، آسماں شیرازی ہمارے ساتھ ہیں۔ آسماں، ابھی جیسے بات ہو رہی تھی، کہنے والے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں اصل کرائسس گورننس کا ہے، یہ نہیں ہے کہ جی کہ وفاق کے پاس پیسے ہیں یا صوبے کے پاس ہیں، اوپر سے نیچے تک پیسے جس کے پاس بھی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کرٹیسزم یہ بھی ہوتا ہے کہ صوبوں کے پاس وسائل آ گئے لیکن کیا صحت بہتر ہوئی، کیا تعلیم بہتر ہوئی، نچلی سطح پہ کیوں نہیں انہوں نے اختیارات دیے؟ اس کرٹیسزم کو یہ گورنمنٹ میں جو لوگ ہیں، نواز لیگ والے دوسرے، کیسے اس کو ٹیکل کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اصل بات تو یہی ہے کہ 18ویں ترمیم میں صرف یہ تو نہیں تھا کہ صوبوں کے اختیارات کو بڑھایا جائے گا، یہ بھی تھا کہ آپ نچلی سطح تک ان کو کس طرح سے لیتے ہیں، لوکل باڈیز کو کتنا مضبوط کرتے ہیں۔ اور پنجاب دیکھیے اتنا بڑا صوبہ ہے، اور باقی صوبوں میں تو پھر بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، پنجاب میں تو انتخابات ہی نہیں ہوئے ہیں اور گزشتہ کئی برسوں سے نہیں ہوئے ہیں۔ جو ہوئے ہیں ان کے اوپر بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ اسٹے ملتا رہا اور بہت ایک کنٹروورسی رہی پنجاب کے اندر۔ تو ظاہر ہے کہ جو جمہوریت ہے اس کا بنیادی اصول تو کہیں پہ بھی نہیں ہے۔ اب میرے خیال ہے بہت ساری ریفارمز کی ضرورت ہے، اس کو بلیسنگ ان ڈسگائز کہیں جو بھی کہیں۔ اس وقت جو حالات ہیں جس میں کہ ظاہر ہے کہ ایک ہائیبرڈ رجیم ہے، اس میں ایک سینٹر آف پاور کہیں پہ اور ہے، مقتدرہ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے، تو اگر تو پازیٹیولی چیزیں دیکھیں تو اس ڈائریکشن میں جانی چاہیے اور جا سکتی ہیں، اور اب اگر اس وقت اگر نہیں جائیں گی تو کبھی بھی نہیں جائیں گی، کیونکہ پاکستان کو ضرورت ہے ریفارمز کی اس وقت۔ اور اگر چاہتے ہیں، مقتدرہ بھی چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک صفحے پہ ہیں کہ یہ مثبت تبدیلیاں لائی جائیں اور اختیارات نیچے تک جو ہے وہ ٹرانسفر کیے جائیں، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ موقع بن سکتا ہے۔ کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو تو الیکشن نہیں لڑنا، پولیٹیکل پارٹیز کو الیکشن بھی لڑنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اور ابھی وزیر صاحب آپ نے بڑی دلچسپ بات کی کہ پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ یہی کوشش کر رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کی طرف جایا جائے اور وہاں پہ میدان مارا جائے، تو جو مقبولیت کی ایک اور قبولیت کی جو بات ہوتی ہے یا مقبولیت کی زیادہ ہے، اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے اور ایک پچ بنائی جائے کہ ہم جو ہے وہ جیت سکتے ہیں۔ ابھی جو ضمنی انتخاب آ رہا ہے پنجاب کے اندر، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم ہوگا کہ اگر بلدیاتی انتخابات کی طرف جاتے ہیں تو وہاں پہ جو سیاسی جماعتیں وہ کیا پرفارم کرتی ہیں اور جو وہ کیوں اس طرح اس کے اوپر بہت آپٹیمسٹ ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ جو نچلے درجے کا الیکشن ہے یا لوکل باڈیز کا الیکشن ہے، اس کو مینیج کرنا پی ایم ایل این جیسی جماعت کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے یا جس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں پنجاب کے اندر، ان کو اس بات کا یقین ہے یا کانفیڈنٹ ہے وہ کہ بہت حد تک جو ہے وہ جو مینجمنٹ ہے الیکشن کی وہ صرف کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ہو سکتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے دیکھا ہوگا خواجہ سعد رفیق صاحب جو کیمپین چلا رہے ہیں، اور لاہور میں کچھ لوگ بڑے، ہم تو اس کو بہت مائنیوٹلی دیکھ رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اس بنیاد کے اوپر کر رہے ہیں کہ آئیے کارکردگی کی بنیاد کے اوپر جانچتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ لوکل گورنمنٹ کا جو الیکشن ہے وہ ہوتا ہی گلی محلے کوچے کا ہے، اور یونین کونسل کے لیول کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ اتنے ذوق و شوق سے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیتی ہیں اور اس کے بعد جو بلدیاتی ادارے ہیں وہ نہیں بن پاتے، تو ان کے لیے بلدیاتی اداروں کی ڈیفینیشن صرف الیکشن تک ہی ہے؟ ایسا ہی ہے اپیرنٹلی۔ تو آپ دیکھیں کہ کب صرف آمریتیں ہیں جس میں کہ لوکل گورنمنٹس نے تھوڑا بہت پرفارم کیا ہے، جمہوریتوں کے اندر تو پرفارم ہی نہیں کر پائی ہیں، حالانکہ جمہوریت کی جو بنیادی جمہوریت ہے وہ تو لوکل گورنمنٹس ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک کھلا تضاد ہے سیاسی جماعتوں کے اندر، اور سیاسی جماعتوں کو ان گراؤنڈز کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے وہ تیار کرنا ہوگا۔ اگر نہیں کریں گے تو آلریڈی آپ دیکھیے کہ سیاست کا عمل دخل کتنا رہ گیا ہے اس وقت۔ جو سیاست ہے وہ تو دیوار کے ساتھ لگی ہے، تو پھر اور زیادہ دیوار کے ساتھ لگ جائے گی، مگر جو بیسک نیڈز ہیں وہ وہیں کی وہیں موجود رہیں گی، اور وہ اگر جب تک سیاستدان اس کو ڈیل نہیں کریں گے بڑے ڈائیلاگ کے ساتھ
یہ بنیادی جمہوریتوں کے مسائل کو نہیں ڈیل کریں گے, لوکل گورنمنٹس کو نہیں بنائیں گے, ان کو امپاور نہیں کریں گے, لوگوں کا حق نہیں دیں گے, اور آئی ایم شیور کہ جو الیکشن ہوگا وہ فیئر الیکشن ہو تو پھر تو بات بن سکتی ہے, لیکن اگر فیئر الیکشن نہیں ہے جو کہ پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا, یہاں پر میں ایک بات یہی کہنے والا تھا وسط, جب آپ نے کہا نا کہ یار سیاستدانوں کو تو شوق ہے, نہیں شوق نہیں کہ مطلب الیکشن کی طرف جانا ہے, ان کو ووٹ کی ضرورت, تو میں پوچھنے والا تھا کہ واقعی ضرورت ہے, کیا واقعی ضرورت ہے؟ کیونکہ ہم نے پچھلا ایک آخری سوال کہ آپ نے شروع میں ہی کہا کہ خیبر پختونخوا مور اور لیس ان اگریمنٹ ہے وین اٹ کمز ٹو NFC. جس طرح عطاب میں ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت PTI ریزگنیشنز, گرفتاریاں, سزائیں, نان کوآپریشن, اور پھر اوپر سے سونے پہ سہاگا کہ وہ خان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی رئیس کمیٹی میں جہاں پہ بھی ہیں وہاں سے بھی آپ نکل جائیں, تو ایک طرح سے تو میدان بالکل صاف ہوتا جا رہا ہے پنجاب میں. مسلم لیگ نواز کو کوئی دقت نہیں ہوگی دوبارہ وہ اپنا ریکلیم کرنے میں پنجاب کو. دیکھیے یہ جو بڑا انٹرسٹنگ کویسچن ہے, دو چیزیں بہت اہم ہوں گی اس کے اندر. ایک تو PTI کے لیے ایک روم بنے گا, ایک سپیس کریٹ ہو سکتی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے مقتدرہ کے قریب آئیں, لیکن یہ ایک دور کی بات ہوگی. لیکن جہاں تک پولیٹیکل سسٹم آگے جا کے ہو سکتا ہے کس طرح ہو, اگر پیپلز پارٹی کسی چیز پہ ڈس ایگریمنٹ میں آتی ہے تو ایک اوپن ونڈو اوپن ہوگی, ایک اپرچونٹی بنے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر جو کمیٹیوں سے جانا یا الیکشن سے استعفیٰ دینا قومی اسمبلی کی نشستوں سے, میں خیال ہے یہ ابھی تک تو ایک پاپولر بیانیے کے طور پر یہ اناؤنسمنٹس ہو رہی ہیں. ان کے اوپر عمل کیسے ہوگا یہ آپ دیکھ لیں, پچھلے 2-3 فیصلے ہوئے ہیں عمران خان صاحب نے کیے اور ان کی پارٹی نے اس کے اوپر عمل نہیں کیا. ایسا اس کا مطلب یہ نہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کی ویلیو کم ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی آشیرواد کے ساتھ یہ پالیسی بنائی گئی ہے کہ آپ جو ہے وہ میں پاپولر ڈیسیژن لیتا رہوں گا, اور جہاں پہ ناکامی ہوگی آپ اون کریں گے, جہاں کامیابی ہوگی میں اون کروں گا. تو اس کو اگر مد نظر رکھا جائے تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ چاہیں گے کہ جس سسٹم کا وہ حصہ نہیں ہے وہ سسٹم میں ہو ہی نہ. تو اسی کو اگر سامنے رکھا جائے تو واک اوور وہ بے شک دیتے رہیں, لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو پہلے بھی ہوا ہے جب انہوں نے اسمبلیاں چھوڑی تھی, اور ابھی بھی ان کو اندازہ ہو سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب نہیں چاہیں گے کہ وہ حصہ بنے اس الیکشن کا جس کا وہ حصہ نہیں ہے. چلیں عاصمہ شیرازی, بہت بہت شکریہ, آج آپ نے تجزیات دیا. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, واپس آئیں گے تو بات کریں گے بلوچستان کی. ویلکم بیک. آج 26 اگست ہے. آج سے ٹھیک 19 سال پہلے بلوچستان کے سرکردہ رہنما نواب اکبر بگٹی جاں بحق ہو گئے تھے ایک فوجی آپریشن کے دوران. بگٹی اور وفاق کے درمیان اکثر گیس رائلٹی اور بگٹی ایریا میں زمین کیوں استعمال کا جو جھگڑا ہے یہ چلتا رہتا تھا. لیکن جنوری 2005 میں یہ ہوا کہ سوئی میں ایک ریپ کیس کے بعد نواب اکبر بگٹی اور صدر پرویز مشرف میں کشیدگی تیزی سے بڑھنے لگی. بعد ازاں ایک ٹریبونل نے اس کیس میں جو ایک فوجی افسر کا نام آیا تھا انہیں بے قصور قرار دے دیا, اور جو ریپ وکٹم تھیں وہ ملک چھوڑ کے چلی گئیں. اس کے بعد کشیدگی کم کرنے کے لیے مختلف پارلیمانی نمائندوں نے, سیاستدانوں نے اور صحافیوں کے وفود نے کوششیں شروع کی. بگٹی صاحب سے ملاقات کی. ایک مرحلے پہ سمجھوتا تقریباً ہو گیا تھا, مگر ڈیرہ بگٹی کے سامنے ایک FCC کی چوکی تھی, اس کے ہٹانے نہ ہٹانے پہ معاملہ دوبارہ سے خراب ہو گیا. دسمبر 2005 میں کولو میں پرویز مشرف کے جلسے پہ راکٹ حملہ ہوا. اس حملے کی ذمہ داری BLA نے قبول کی, جس کے سربراہ اس زمانے میں بالاچ مری سمجھے جاتے تھے اور وہ اکبر بگٹی کے خاصے قریب تھے. اس حملے کے بعد پرویز مشرف نے کہا کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کون سی چیز نے انہیں ہٹ کیا ہے. یہ جملہ ضرب المثل بن گیا ہماری سیاسی ڈکشنری میں. اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے ڈیرہ بگٹی میں آپریشن شروع ہو گیا. چودھری شجاعت اور مشاہد حسین وہ مصالحتی کوششوں میں پیش تھے وفاق کی جانب سے. چودھری شجاعت حسین کا کہنا ہے کہ ہم نے پرویز مشرف اور اکبر بگٹی کو بالآخر ملاقات پہ آمادہ کر لیا تھا, لیکن جس دن ملاقات ہونے والی تھی اس دن جہاز سوئی بھی پہنچ گیا تھا. مگر پھر اچانک صدر مشرف کے دفتر سے اکبر بگٹی کو فون آیا کہ یہ جہاز خراب ہو گیا ہے, اسلام آباد نہیں جا سکتا. اور پھر اکبر بگٹی کے صاحبزادے جمیل بگٹی کے بقول ہم نے آدھے گھنٹے بعد اسی جہاز کو سوئی ایئرپورٹ سے پرواز کرتے دیکھا. اس کا مطلب یہ تھا
کہ یہ پیغام تھا کہ بالمشافہ ملاقات نہیں ہوگی۔ پھر اکبر بگٹی اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں میں چلے گئے۔ لگ بھگ 7 ماہ بعد 26 اگست 2006 کو فوجی آپریشن کے دوران نواب صاحب جاں بحق ہو گئے۔ جنرل پرویز مشرف کو بعد ازاں اکبر بگٹی کے قتل کیس میں عدالت نے بری قرار دے دیا، اور انہوں نے جنرل پرویز مشرف نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا، پھر یہ بگٹی کی بات کرتے ہیں کہ بگٹی کے اوپر ٹرائل اگین وہی، میں یہ نہیں اپنے آپ کو صرف یہ کہ وہ غلطی ہو گئی تھی جو یہ کرتے ہیں، یہ بڑی غلطی ہو گئی ان کی جنہوں نے یہ کیا ہے، ٹرائی کرنا چاہیے۔ کوئی غلطی نہیں ہوئی، بالکل صحیح ہوا جو بگٹی کا وہاں ہوا ہے بلوچستان میں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص ہے جس کے لوگ 65 فراری کیمپ، یہ آؤٹ لاز کے کیمپ پورے بلوچستان میں بکھرے ہوئے، کبھی چائنیز کو مار دیتے ہیں، کبھی کوئی اور لوگوں کو مارتے ہیں پکڑ کے۔ آپ مجھے بتائیں یہ ہوتا ہے کسی طاقتور انڈیپینڈنٹ ملک میں ایسی کارروائی ہوتی ہے؟ کسی کی کیا جرت بنتی ہے کہ وہ پاکستان کو چیلنج کر سکے اور کہے کہ ہم پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں، گریٹر بلوچستان یا بلوچستان لبریشن آرمی؟ میرا جواب اس کو کچل دینا چاہیے، یہ ہے میرا جواب۔ لہذا anyone who thinks wrong was done, no wrong was done, it was right۔ اور اگر دوبارہ کبھی موقع ملا ایسی بات ہوئی، دوبارہ وہی کروں گا، دوبارہ ویسے ہی کچلیں گے، اس میں پاکستان کو چیلنج کریں گے۔ یہ پرویز مشرف۔ اب مشاہد حسین اور چودھری شجاعت سے ایک ملاقات میں نواب اکبر بگٹی نے کہا تھا، پیش گوئی کی تھی، میدان جنگ تیار ہو رہا ہے مگر یہ جنگ پورے بلوچستان میں پھیل جائے گی، صرف ڈیرہ بگٹی اور گوادر تک نہیں رہے گی، میرے الفاظ یاد رکھنا، اور یہ دراصل وسائل کی لڑائی ہے۔ Everyone is after our national wealth, our Baloch national wealth. For example, take the natural gas. It has been flowing through these pipelines for the last 50 years or more to every nook and corner of Pakistan, but not Balochistan. So it is daylight robbery. شہزادہ ذوالفقار ان چند صحافیوں میں سے ہیں، جب اکبر بگٹی صاحب پہاڑوں میں چلے گئے تھے تو تب بھی انہوں نے ان سے ملاقات کی تھی۔ شہزادہ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ ابھی میں آپ کا ایک رپورٹ میں تذکرہ سن رہا تھا، کیا آپ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو بوڑھے لوگ ہیں وہ تو بات چیت سے مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں، مگر ہمارے بعد ایک جذباتی نوجوانوں کی نسل ہے، وہ شاید بات بھی نہ کریں گے؟ تھینک یو ویری مچ۔ بالکل، ہمارے ایک انٹرویو میں جس میں دوسرے صحافی بھی موجود تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس وقت بالکل نیا نیا یہ شروع ہوا تھا اور اس وقت وہ ڈیرہ بگٹی میں تھے، ٹینشن بہت زیادہ تھی۔ زاہد حسین جو ایک ویل نون جرنلسٹ ہیں، آج کل اسلام آباد بیسڈ ہیں، پہلے تو کراچی بیسڈ تھے، وہ کچھ عرصے بعد میرے ساتھ گئے تھے۔ اس ملاقات میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہم بوڑھے لوگ ہیں، ہم پھر بھی سوچ بوجھ سے ایک راستہ نکال سکتے ہیں، اگر اسلام آباد یہ چاہے کہ بات چیت کرے اور مسئلے کا حل نکالے، جو بلوچ اس وقت ڈیمانڈز ہیں ریسورسز کی، اس پہ بات ہو سکتی ہے۔ ہمارے بعد نوجوان جو ہیں وہ شاید بات بھی نہ کریں، یہ ان کے بالکل الفاظ تھے۔ جی اچھا، اور کوئی سوال؟ نہیں شہزادہ صاحب، یہ جن حالات میں یہ کارروائی ہوئی تھی، اس وقت ہو سکتا ہے کہ یہ انڈر ایسٹیمیٹ ہوا ہو ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، وہ سمجھ رہے ہوں کہ ایک بندہ ہے جس کو وہ سمجھیں تخریب کار سمجھتے ہیں، شر پسند سمجھتے ہیں، کہ اس کو ہم راستے سے ہٹا دیں گے، بوڑھا آدمی ہے اور معاملہ یہاں پہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا اس وقت یہ اویئرنیس آپ کہیں گے کہ بالکل نہیں تھی کہ یہ معاملہ اتنا سال چلے گا اور اتنا بے قابو ہوگا کہ آگے یہ ایک ایسی مہم بن جائے گی جس میں بے گناہ لوگوں کا قتل بھی جو ہے وہ اگلے جسٹیفائی کریں گے؟ دیکھیں، اس وقت ابھی ذکر کیا آپ لوگوں نے کہ اس وقت چودھری شجاعت صاحب کی کوشش تھی، مشاہد حسین تھے، ان کی ایک کوشش تھی، اور مشاہد حسین بتا سکتے ہیں مجھے موقع ملا تھا
चौधरी शुजात से बात करने का। मीर जान मोहम्मद जमाली उस वक्त डिप्टी चेयरमैन थे, उनके चैम्बर में मैंने उनसे ये सवाल किया कि कौन ऐसे लोग थे जो नवाब बुगटी और जनरल मुशर्रफ के दरमियान ये मुलाकात नहीं हो सकी। जहाज़ खड़ा रहा, वो इंतज़ार करते रहे लॉन्ज में। उसके बाद जब उन्होंने देखा कि शायद ये नहीं होगा, वो निकल पड़े, उसी वक्त जहाज़ टेक ऑफ कर गया। तो ये कौन से ऐसे लोग थे? उन्होंने कहा कि इशारा किया और उन्होंने कहा कि वो लोग नहीं चाहते थे। तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसे लोग थे जो जनरल मुशर्रफ को ये बावर कराना चाहते थे कि एक वॉर लॉर्ड है, अगर आप उसको यहाँ बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, मसला जो है पता नहीं वो आप उसको रिकॉग्नाइज कर देंगे, ये ठीक नहीं है। मैं वो हॉकिश एलिमेंट थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर जनरल मुशर्रफ और उनकी मुलाकात हो जाती, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल हो जाती, उसके बाद ये चलते चलते आगे मामला तय हो जाते। लेकिन ये मामला तय नहीं हुए और ये एक टर्निंग पॉइंट है। देखिए, नवाब खैरबख्श मरी को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त के आईजी बज़िद थे कि आप इनको गिरफ्तार ना करें, हमें छोड़ दें, हम पुलिस वाले अपने तौर पर इसको तफ्तीश करेंगे और जो कत्ल का जो केस है मीर मोहम्मद नवाज मरी साहब का, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन शायद उस वक्त गवर्नर थे, उनकी गवर्नमेंट थी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो बज़िद थे कि उनको गिरफ्तार करे। 18 महीने बाद कुछ नहीं निकला, वो निकल आए। तो अगर ये दूसरा जो है था कि जब ये वाक़या हुआ और उसके बाद आर्मी ऑपरेशन हुआ, उसमें नवाब बुगटी साहब का ये वाक़या हुआ, उसके बाद बहुत ज़्यादा जो है वो फ्लेयर अप हो गया। नवाब बुगटी वो बंदे थे, वो कहते थे जब पहला उसकी मौजूदगी में जब वो ज़िंदा थे, दो इन पंजाबी जो मज़दूर थे उनका वाक़या हुआ, उनको उतार के कत्ल किया गया। वो उन्होंने डिक्लेयर किया, ओपनली पब्लिकली कहा कि क्या बलूचिस्तान के हकूक दो पंजाबियों को कत्ल करने से मिलेगा। कंडेम की बात है, ये बलूचों के लिए बहुत अजीब बात है कि हम ये करें, ये ना करें, ये ठीक नहीं है। वो इस चीज़ों को समझते थे और चलते चलते फिर मामलात इतने हुए और बातचीत का जो है वो कभी ये कोई ऐसा फिजा भी कोई शायद मौजू नहीं थी। और डॉक्टर मालिक को एक मौका दिया गया था कि आप जाएं बातचीत करें, और डॉक्टर मालिक अब तक ये कहते हैं कि हमने बातचीत की, तमाम चीज़ें ला कर रख दी उनके सामने, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला और चुप साथ लिया गया। जी ठीक है, कुछ दुरुस्त फरमाया। थैंक यू सो मच। वर्क जो है यार ऐसे लग रहा है कि टोल द वर्ड्स आउट ऑफ माय माउथ, बिकॉज़ मैं यही कहने वाला कि कुछ टर्निंग पॉइंट्स होते हैं तारीख के, उस वक्त आपको नहीं समझ आती कि इसके क्या अंजाम हो सकते हैं। हम रेट्रोस्पेक्ट में देख सकते हैं कि अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता। अच्छा चल, लेकिन जरा एक ये भी है, और बड़ी अफसोस की बात है ये। हमने तसलसल देखा है, अभी जो जनरल मुशर्रफ का हमने क्लिप देखा, मोर और लेस वही हम देखते हैं कि है, मतलब आई थिंक 19 साल भी काफ़ी लंबा अरसा होता है रिफ्लेक्ट करने के लिए, रिकैलिब्रेट करने के लिए, लेकिन हमारी जो अप्रोच है वो वही है। और आगे से हमने देखा है कि नुकसान जो है वो बढ़ता जा रहा है। ब्रेक ले ले। वेलकम बैक। और जैसे आपको पता है, कल रात को इज़राइल ने नासिर हस्पताल पर हमला करके 5 फ़लस्तीनी सहाफ़ियों समेत 20 लोगों को शहीद किया। आज इज़राइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि यार ये एक बहुत अफसोसनाक गलती थी और हम इसकी मुकम्मल तहकीकात करेंगे, और हम जो सहाफ़ी हैं और जो मेडिकल स्टाफ है और जो तमाम सिविलियंस, आपको पता है हम उनका बहुत एहतराम करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि उनको निशाना ना बनाया जाए। हमारी जंग तो हमास के ख़िलाफ़ है और हम चाहते हैं कि हमारे जो हॉस्टेजेस हैं वो रिलीज़ हो जाएं। अच्छा, अब इज़राइल ने कई बार इस तरह की अफसोसनाक गलतियां की हैं। इसकी एक छोटा सा सैंपल आपकी स्क्रीन पर है, जितने एक स्क्रीन पर हम फिट कर सकते थे। इसको आप ये वो है ऐसे ऑटो रिग्रेट, ये ऑटो रिग्रेट है, ऑटो रिग्रेट करके बंदे मार। मेरा ख्याल है शायद चैट जीपीटी से काम लेते हैं इस पर, कि जैसे ही हमला किया तो एक ऑटो रिग्रेट भेज दिया, जैसे कि कभी कभी प्रेस रिलीज शाया होता है। अच्छा, जहाँ तक तहकीकात की बात है तो अब इजरायली फौज कह रहे हैं कि जी हमने हमला तो किया था, लेकिन हमारा निशाना था हमास का एक कैमरा वहाँ पर हमें नज़र आया था, तो हमने उस कैमरे को तबाह करने के लिए 2 बार
ٹینک یا ڈرون یا ایئر کرافٹ سے وہاں اس کو نشانہ بنایا. دوسری جانب ہاریٹس کے جو ملٹری رپورٹر ہیں جن کو سب پتہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ انویسٹیگیشن کی بات نہ ہی کیا کریں, نہ ہی آپ یہ سوال پوچھا کریں کہ کیا اوپر سے آرڈر آیا تھا یا نہیں آیا تھا, کیونکہ غزہ میں جو فیلڈ کمانڈرز ہیں جو فیلڈ میں آپریٹ کرتے ہوئے وہ اپنے فیصلے خود ہی کرتے ہیں. تو ایک کا دل چاہا تھا کہ ہم نے فائر کیا, اس نے فائر کر دیا. یہ وہی اسرائیلی فوج ہے جن کے اپنے ہی لیکڈ ملٹری ڈیٹا بیس کے مطابق یہ کچھ دن پہلے ہی یہ خبر آئی تھی 83% جو فلسطینی مارے گئے ہیں, قتل کیے گئے ہیں غزہ میں, وہ سویلینز تھے. یہ اسرائیلی ملٹری ڈیٹا بیس کی جانب سے ہے. اور جہاں تک اسرائیلی حکمرانوں کی بات ہے تو بن گویر, وسط آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں, شاہ زیب آپ بھی جانتے ہیں, انہوں نے اب ایک نئی پروجیکٹ لانچ کیا ہے کہ ہر جیل جس میں فلسطینی قیدی ہیں اس کی ہر دیوار پر غزہ کے مناظر ہوں گے تاکہ وہ روزانہ دیکھیں کہ کس طرح کی مینٹل ٹارچر ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک نیا منصوبہ منظر عام پر آیا ہے کہ اب اسرائیلی حکومت, اسرائیلی کیا کرنا چاہ رہے ہیں غزہ کے ساتھ, اور یہ پلان ہے کہ مستقل اور پرماننٹ ملٹری آکیوپیشن ہو. اچھا, اب ظاہر ہے کہ یہ ایک آسان کام نہیں ہے, اس کے لیے آپ کو بہت نفری چاہیے. تو 3 سپتمبر, نومبر اور پھر اگلے سال مارچ میں اسرائیلی ریزروسٹ جو ہیں, کیونکہ فوجی کم پڑ رہے ہیں اسرائیل کو, ان کو موبلائز کیا جائے گا. 5 پوری ڈویژنز اسرائیلی فوج کی غزہ کو پہلے تو گھیریں گے اور پھر سلولی ایئر سٹرائکس کے ساتھ ظاہر ہے موو ان کریں گے, اور جتنے بھی بچے کچھ حماس کے سٹرانگ ہولڈز ہیں بقول اسرائیل کے, ان کو ٹیک اوور کیا جائے گا. اچھا, اب سوال یہ بنتا ہے کہ اس میں جو فلسطینی شہری ہیں غزہ میں ان کا کیا بنے گا. تو ڈیلی ٹیلی گراف میں ایک مزیدار قسم کی رپورٹ آئی ہے کہ ان کو ساؤتھ سوڈان بھیجا جائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ سوڈان حال میں ہی قائم ہو گیا تھا, اس سوڈان کا بٹوارا ہوا تھا. اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی انوالومنٹ کافی تھی, اور یہ جو منصوبہ ہے اس میں 3 پارٹنر ہیں. ایک تو اسرائیل ہے, ایک ہے ظاہر ہے امریکہ, اور تیسرا ہے, آپ گیس کر سکتے ہیں, متحدہ عرب امارات. تھینک یو ویری مچ, فل پوائنٹس ٹو بوتھ آف یو. اور جو منصوبہ ہے وہ کچھ یوں ہے کہ کیونکہ ساؤتھ سوڈان ایک انتہائی غریب ملک ہے, وہاں پر بالکل کوئی بھی انفراسٹرکچر نہیں ہے, کوئی بھی اکانومی نہیں ہے, تو ان کو UAE اور امریکہ امداد بھیجیں گے تاکہ آپ تھوڑی سی ترقی کر سکیں, اور اس امداد کے بدلے آپ کو فلسطینیوں کو اپنے ملک میں بسنے کی اجازت دینی ہوگی. اچھا, صرف ساؤتھ سوڈان کی بات نہیں ہو رہی, صومالی لینڈ جہاں پر اگین پریزنس کس کی ہے, اسرائیل کی اور UAE کی, ایتھیوپیا, لیبیا اور پتہ نہیں کیسے, لیکن انڈونیشیا کا بھی ذکر ہو رہا ہے, لیکن میں انڈونیشیا کی بات کو اتنا کریڈٹ نہیں کر رہا. اچھا, اب جہاں تک ملٹری آپریشن کی بات ہے, یہ کہنا تو آسان ہے, کرنا قدراً مشکل ہے, کیونکہ جیسے میں آپ کو بھی بتا رہے تھے کہ جو اسرائیلی ملٹری کی جو اسٹرینتھ ہے اب وہ نہیں ہے, اور یہ اسرائیلی ملٹری خود کہہ رہی ہیں کہ وہ پورے طور پر مستقل قبضہ کریں غزہ پر. تو اب وہ کیا کر رہے ہیں کہ ایک تو جو 50+ اسرائیلی شہری ہیں, اور جو زیادہ تر جن کا انتہا پسند جماعتوں کے ساتھ تعلق ہے, وہ وہاں سے بھی ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں, اور بالخصوص یونائٹڈ اسٹیٹس اور فرانس میں جو یہودی کمیونٹیز ہیں ان کو آؤٹ ریچ کی جا رہی ہے کہ جی آپ آئیں, آپ کا اپنا ملک ہے, آپ کا اپنا وطن ہے, آپ کا اپنے لوگ ہیں, اور آپ اپنی ہی IDF میں جوائن کر کے کیوں نہیں ہم غزہ پر ایک مزید قبضہ کر سکیں. ایک اور جو مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اسرائیل میں بھی مظاہرے اب بڑھتے جا رہے ہیں. پچھلے ہفتے کئی لاکھ لوگ اسرائیلی سڑکوں پر نکلے تھے, انہوں نے مظاہرے بھی کیے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر نیتنیاہو کو بھی بہت کنڈیم کیا ہے, اور بالخصوص جو حریدی جماعت ہے اسرائیل میں, انہوں نے انکار کر دیا ہے اسرائیلی فوج میں شامل ہونے کے, اور وہ دن رات وہاں پر مظاہرے چل رہے ہیں. وہ شروع سے اس کی مخالفت شروع سے تھے. اور ایک جو سب سے جو بڑا مسئلہ شاید یہ ہے کہ حماس ابھی بھی میدان میں ہے, اور یہ ایک حیران کن بات ہے کیونکہ غزہ کا ہر اسکوائر انچ آسمان سے مانیٹر کیا جا رہا ہے, لیکن ابھی پچھلے ہفتے ہی کئی ایمبوش کیے ہیں اسرائیلی فوجیوں کے, اور اسرائیلی فوجی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کہاں سے آ جاتے ہیں, حالانکہ ہم نے تو ان کے بیسز کو کئی بار تباہ کیا ہے.
تو ویسٹ بینک میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن آج کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.